تعلیم برغہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا۔ تعلیم برغہ کے نام سے ایک حکومت کا اسٹیپ تھا جس میں برغہ کو تعلیم دینی تھی۔ سروے میں ہمارے علاقے میں ایک برانچ بنائی گئی اور میرے گھر ابو کسی دوست کی مدد سے ڈھونڈ کر درخواست لے کر آ گئے کہ آپ کی بچی کا تعاون چاہیے اس علاقے کی عورتوں کو پڑھانے کے لیے۔ ابو تو سوشل ورک کے لیے ویسے بھی مشہور، ان کو حامی بھرنے میں دیر نہ لگی اور خوشی خوشی مجھے سارا واقعہ سنایا اور کہا بیٹا ویسے بھی ابھی فری ہو، 3 مہینے کی تو بات ہے۔ مجھے زیادہ اعتراض تو نہ ہوا کیونکہ یونیک ایکٹیویٹی تھی، لیکن تھوڑا سا پریشانی۔ ابو جی بڑوں کو پڑھانا مشکل تو نہ ہوگا؟ ابو نے آرام سے تسلی کرائی، تم نے کون سا MBBS کرانا ہے، صرف معمولی سا پڑھانا لکھانا ہی تو سکھانا ہے۔ برآمدہ صاف کروایا اور لودریاں وغیرہ بھی بچھا دو، کل سامان آ جائے گا اور پرسوں عورتیں۔ میں نے تیاری شروع کرا دی اور خود ہی دل میں سمجھایا۔ رات کو نیٹ پر عظیم استادوں اور عظیم شاگردوں کے راز پڑھے۔ دوسرے دن سامان آ گیا، کتابیں، بلیک بورڈ، چاک اور باقی اسٹیشنری۔ تیسرے دن صبح 10:30 کے قریب عورتیں آنا شروع ہوئیں۔ سب کو اچھی دعا سلام کے بعد ان کی جگہوں پر بٹھاتی گئی۔ 30 کے لگ بھگ ہونے کے بعد سلسلہ آمد رک گیا۔ 8 سے 10 لڑکیاں، اتنی ہی شادی شدہ اور 5 سے 6 بزرگ عورتیں۔ میں نے ان کا جزیہ دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی۔ پہلے دن تعارف کرایا اور ہلکی پھلکی گپ شپ کی سب سے تاکہ فرینک ہو جائیں۔ اس فرینکنیس سے اندازہ ہوا کچھ آنٹیوں کی زبان اچھی خاصی ہٹی پٹ اور پیاری بھری گپ شپ میں بھی 8-10 گولیاں اسٹیپنی کے طور پر لگی ہوئی تھیں۔ میں نے خود کو تسلی دی، کوئی بات نہیں کرن، ان کے اخلاق سدھارنا اور اب استاد کی بھی یعنی میری ذمہ داری تھی۔ چھٹی ہو گئی، عورتیں اپنے بستے لے کر چلی گئیں۔ دوسرے دن نیا شوق، وہ بھی سب جلدی آ گئے اور میں بھی پرعزم کھلوائی۔ پہلا سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ 10-15 منٹ ایک ہی سبق پڑھایا، پھر یہ دیکھنے کے لیے حافظہ کیسا۔ ایک ایک کو اٹھا کر سنتی گئی، کوئی سنا دیتی، کسی کا تلفظ خراب ہوتا، ایک نے پھر فر سنایا۔ میں نے شاباشی دی اور نام پوچھا۔ بولی پینو۔ میں نے کہا پینو بہت ذہین ہو، ترقی کرو گی۔ پینو جو کہ 25 سال کی ہوگی لگ بھگ، حلبے سے اچھی خاصی نٹ کھٹ بھی لگ رہی تھی اور پراندہ لہراتی ہوئی خوشی سے بیٹھ گئی۔ دوسری ان کے پیچھے جو خاتون جو کہ پینو کو کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی، میں نے ان کو کھڑا کیا۔ آنٹی آپ سنائیں۔ پینو اتنے میں اٹھی، واش روم کی اجازت چاہیے۔ میں نے دے دی۔ اس نے جانے کے بعد میں نے آنٹی سے سبق پوچھا۔ جی آنٹی۔ خاتون خاموش۔ میں نے پھر پوچھا۔ بولی مجھے نہیں آ رہا سمجھ۔ میں نے ان کو یاد کرایا اور کہا دیکھیے پینو کو کتنی اچھی طرح یاد ہو گیا، آپ بھی ان سے ہیلپ لے لیا کرو۔ یہ سنتے ہی آنٹی نے غصے سے پینو کی شان میں ایسے ناقابل اشاعت الفاظ کیے کہ کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ان کو اردو میں ڈھال کر بھی ان کی سنگینی میں کمی نہ آئی۔ ان خاتون نے کچھ یوں کہا کہ میں نہ تو پینو جیسی حرافہ ہوں، نہ مجھے ایسی بدمعاشیاں آتی ہیں۔ اس نے تو مزید بھی 1-2 لقب دے دیے جو یوں سمجھیں میرے کانوں کو جلاتے ہوئے گزر گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے دواں لہجے سے کہا آنٹی سبق یاد کر کے سنانا۔ اگر آپ کو بدمعاشی اور ذہین حافظہ والی عورتیں حرافہ لگتی ہیں تو پھر میں ذہین ہوں، سبق مجھے بھی ہمیشہ یاد رہتا تھا، تو کیا آپ مجھے بھی شدت کم سے بولا نہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا؟ آنٹی نے اسی ٹون میں جواب دیا، نہ پتر تساں تشریف دئیاں پینو مردار پہلے کیا کم حرامی ہے، ہن پڑھ لکھ تے پتہ نہیں کی چان چڑھائے گی۔ اس سے پہلے کہ پینو آتی میں نے ان کو بٹھا کر سے ریکویسٹ کی کہ آنٹی گالیوں سے کلاس کا ماحول خراب ہوگا، احتیاط کریں۔ آنٹی سے ہچکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں نے نیا سبق دیا لکھنے پڑھنے کو اور سب کو چھٹی دی۔ ایک تھوڑی مہذب دکھنے کو ان کو روک لیا اور پوچھا پینو اور آنٹی کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے تو اچھی خاص ہسٹری کھول دی جس کا لباب یہ کہ پینو کی شہرت خراب ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ سب مرد پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ عورت اس کے متاثرین میں شامل تھی۔ میں نے اس کو بھیج دیا۔ مجھے تشویش نے گھیر لیا کہ ان 2 عورتوں نے میرے اسکول میں 3 مہینے کیسے گزارنے ہیں۔ تیسرے
طالبات جمع ہو گئے۔ اس سے قبل کہ میں پڑھائی شروع کراتی، ایک بزرگ عورت نے پہلی لائن والے کو نام سے پکارا، کموری کمور ادھور ویکھ۔ کمو نے جیسے ہی نظر پھیری، بزرگ نے ہاتھ سے لعنت دی، اے انعام اے! اس چیز کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ کمو کے سامنے میں ہی بیٹھی تھی، فوراً بدحواس ہو کے پیچھے ہٹی تاکہ کمو اپنے انعام میں مجھے شریک نہ کرے۔ کمو شرمندگی سے مسکرانے لگی۔ بزرگ نے اسی پوز میں غصے سے کہا، کنجرن نے کل میری پنسل تو لے گئی، پھر واپس ہی نہیں کیتی، ہن مس کو کیا چیک کرواں؟ کمو نے دانت نکال کر کہا، فدائے جا ماسی میڈا پہلے میری پنسل کھا گئے۔ میں نکے دی اے وی کوئی کر منگا دوں گی۔ بزرگ آنٹی نے نکے کو بھی بھرپور قسم کی مردانہ سے وہ گالیاں دیں جو مرد ایک دوسرے کو نکالیں تو سر پھٹ جاتے ہیں۔ میں اس ساری کارروائی کو سن کر اس سے پہلے معاملہ رفع دفع کرتی سامنے نظر پڑی تو کیا دیکھتی ہوں، ابو دوسری طرف کمرے میں اخبار کے پیچھے ہنس ہنس کے دھیرے دھیرے اور میرا جی چاہتا زمین پھٹ جائے اور اس میں دھنس جاؤں۔ اگلا حصہ شام تک لگاؤں گی۔ کیسے ان لوگوں نے پڑھا، افسران کو پیپرز انہوں نے کیسے دیے، اور 3 مہینے بعد انہوں نے مجھ سے کیا سیکھا اور مجھے کیسے ناکو چنے چبائے۔ سٹے